بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرامی قدر سامعین و ناظرین، آج ہم اللہ کی عطا کردہ توفیق سے 21ویں پارے کی مختصر تفسیر و تشریح کا آغاز کر رہے ہیں۔ سامعین محترم، اس پارے کی پہلی آیت میں تلاوت قرآن اور اقامت صلاۃ کا حکم ہے، اور یہ کہ نماز کے من جملہ فوائد میں سے یہ ہے کہ یہ بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اسی معیار پر ہر مسلمان اپنی نماز کی مقبولیت اور افادیت کا جائزہ لے سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ آپ نبی امی تھے، یعنی آپ نے رسمی طور پر لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا تھا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت پوشیدہ تھی۔ آیت نمبر 48 میں فرمایا، اور آپ نزول قرآن سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ ہی اس سے پہلے اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے، ورنہ باطل پرست شک میں مبتلا ہو جاتے، یعنی کوئی منکر یہ کہہ سکتا تھا کہ پچھلی کتابوں کا کوئی ذخیرہ یا دفینہ ان کے ہاتھ آ گیا ہے جسے پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں۔ آیت نمبر 59 میں فرمایا، اور کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، ان کو اللہ ہی رزق دیتا ہے اور تم کو بھی، یعنی انسان کتنی ہی منصوبہ بندی کیوں نہ کرے، اسباب کا اختیار کرنا بجا، لیکن رزاق حقیقی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ آیت نمبر 62 میں فرمایا کہ رزق کی کشادگی کو کوئی اپنے لیے معیار فضیلت نہ سمجھے، اللہ تعالیٰ اپنی حکمت پہ فیصلے فرماتا ہے۔ سامعین محترم، اب یہاں سے سورۃ الروم کی تفسیر و تشریح کا آغاز ہو رہا ہے۔ قرآن کی حقانیت کی ایک دلیل قطعی یہ ہے کہ قرآن میں مستقبل کی جو خبریں دی ہیں وہ ہمیشہ سچ ثابت ہوئیں۔ اہل روم اور اہل فارس آپس میں لڑائیاں کرتے رہتے تھے اور ان کی لڑائیاں چلتی رہتی تھیں۔ ایک بار اہل فارس جو مشرک تھے اہل روم پر غالب آ گئے، اور رومی اہل کتاب تھے، چنانچہ مشرکین مکہ اہل فارس کی فتح سے خوشیاں منانے لگے۔ تو قرآن نے فرمایا کہ یہ خوشیاں عارضی ہیں، چند سال میں رومی فارس والوں پر غالب آ جائیں گے۔ چنانچہ قرآن کی بشارت کے عین مطابق 7ویں سال میں رومیوں کو اہل فارس پر دوبارہ فتح نصیب ہوئی۔ سامعین و ناظرین، آیت نمبر 9 سے بتایا کہ لوگوں کو اپنی مادی قوت و طاقت پر اترا کر اللہ عز و جل کی غالب قدرت کو بھول نہیں جانا چاہیے۔ ماضی میں کتنی ہی ایسی قومیں آئیں جو مادی قوت کی حامل تھیں، لیکن آج ان کے کھنڈرات ان کی مادی قوت کی ناپائیداری کا جیتا جاگتا ثبوت ہیں۔ آیت نمبر 17 سے نماز کے اوقات خمسہ کی طرف اشارہ فرمایا، پس شام کے وقت اللہ کی تسبیح کرو، اور جب صبح کو تم اٹھو، اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں آسمانوں اور زمینوں میں، اور پچھلے پہر اور دوپہر کو صبح اور شام میں مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں آتی ہیں، پچھلے پہر میں عصر کی نماز اور دوپہر میں ظہر کی نماز آتی ہے۔ سامعین محترم، آیت نمبر 21 سے بتایا کہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے انسان کے لیے اسی کی جنس میں سے جوڑے بنائے تاکہ ان سے سکون حاصل کرے، اور زوجین کے درمیان محبت اور ہمدردی کا رشتہ قائم کیا، اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے زمین و آسمان کی تخلیق اور انسانوں کی بولیوں اور رنگوں کا تنوع ہے، اور نیند کے لیے رات اور تلاش معاش کے لیے دن کا بنانا ہے۔ اور اسی طرح آگے کی آیات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی متعدد نشانیوں کا ذکر ہے۔ آگے چل کر فرمایا کہ آپ باطل ادیان سے کنارہ کش ہو کر اپنے آپ کو دین فطرت پر قائم رکھیں۔ محترم سامعین، آیت نمبر 33 سے انسان کی فطری خود غرضی کو بیان کیا کہ تکلیف کے وقت اللہ کو پکارتے ہیں، لیکن راحت کے وقت اسے بھول جاتے ہیں، بلکہ شرک کرنے لگتے ہیں،
اور یہ بھی بتایا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتے ہیں۔ آیت نمبر 38 میں قرابت داروں، مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دینے کا حکم فرمایا۔ آیت نمبر 41 میں فرمایا کہ بر و بحر میں فساد لوگوں کے اپنے کرتوتوں کے سبب ہے، اور لوگوں کو ایک دوسرے سے بڑھا دینا بھی ایک صورت عذاب ہے۔ آیت نمبر 44 سے اللہ تعالیٰ نے بارش کے نظام کو اپنی قدرت کی نشانی کے طور پر بیان فرمایا کہ وہ ٹھنڈی ہوائیں اپنی رحمت کی نوید بنا کر بھیجتا ہے، پھر وہ اللہ کی مرضی سے بادلوں کو آسمان میں پھیلا دیتی ہیں، بادل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے درمیان سے جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے پانی برستا ہے، پھر بنجر اور بے جان زمین میں اگانے اور حیات کے سامان کے پیدا کرنے کو اللہ تعالیٰ نے حیات بعد الموت کی دلیل کے طور پر پیش فرمایا۔ سامعین و ناظرین، اب یہاں سے سورہ لقمان کی مختصر تفسیر و تشریح کا آغاز ہو رہا ہے۔ محترم سامعین، آیت نمبر 12 سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی اور حکم دیا کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اس کا فائدہ اسی کو پہنچتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ بے نیاز ہے اور تمام تعریفوں کا حقدار ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کیں، قرآن نے ان کو اس انداز سے بیان فرمایا کہ ایک نصیحت آپ نے یہ فرمائی کہ بیٹا شرک سے اجتناب کرو، دوسری نصیحت یہ فرمائی کہ اللہ اور ماں باپ کا شکر گزار بنو، تیسری نصیحت یہ فرمائی کہ والدین کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرو۔ اس مقام پر قرآن نے اولاد کے لیے ماں کی مشقتوں کا ذکر بھی کیا، اور چوتھی نصیحت یہ فرمائی اگر خدا نخواستہ کسی کے ماں باپ مشرک ہوں تو ان کے دباؤ پر شرک میں مبتلا نہ ہوں، لیکن اس کے باوجود دنیاوی امور میں ماں باپ کے ساتھ بدستور نیک برتاؤ کرو، پابندی سے نماز قائم کرو، نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، لوگوں کے ساتھ تکبر سے پیش نہ آؤ، زمین میں اکڑ کر نہ چلو بلکہ عاجزی سے چلو، چال اور گفتار میں عاجزی اور تواضع اختیار کرو۔ یہ وہ نصیحتیں ہیں جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو فرمائیں۔ سامعین و ناظرین، حضرت لقمان کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، لیکن زیادہ راجح قول یہ ہے کہ یہ ایک حکیم اور دانا شخص تھے۔ اللہ نے ان کو فکر سلیم عطا کی تھی۔ ان کا بیٹا اور بیوی دونوں کافر تھے، اور یہ مسلسل انہیں نصیحت کرتے رہتے تھے۔ اگلی آیات میں ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت و جلالت، تسخیر کائنات، تسخیر شمس و قمر، نظام لیل و نہار اور دیگر بے پایاں نعمتوں کا ذکر ہے۔ سامعین و ناظرین، آیت نمبر 27 میں فرمایا اگر زمین کے سارے درخت کلمے بن جائیں اور سمندر روشنائی بن جائیں اور اس میں 7 سمندر کا اضافہ ہو جائے اور یہ اللہ کے کلمات کو لکھنے لگیں تو کلمے ختم ہو جائیں گی، سمندر خشک ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ آخری آیت مغیبات خمسہ سے متعلق ہے، یعنی قیامت کب ہوگی، بارش کب برسے گی، ماں کے رحم میں کیا ہے، کوئی شخص کل کیا کام کرے گا اور کس کی موت کہاں واقع ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ذات سے کوئی ان امور غیبیہ کو نہیں جانتا۔ علامات، اسباب و قرائن اور آلات کی مدد سے حاصل شدہ علم کے ذریعے بارش کی پیشن گوئی یا ماں کے رحم جنین کے بارے میں بتانا اس آیت مبارکہ کے منافی نہیں ہے۔ گرامی قدر سامعین و ناظرین، اب یہاں سے سورہ سجدہ کی مختصر تفسیر و تشریح کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 15 میں فرمایا کہ ہماری آیات پر ایمان وہ لوگ لاتے ہیں کہ جب ان آیات کے ذریعے انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اپنے رب کی تسبیح اور حمد کرتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، ان کے پہلو عبادت الہی میں مشغولیت کی وجہ سے بستروں سے دور رہتے ہیں، وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے
اور اس کی رحمت کا یقین رکھتے ہوئے اسے پکارتے ہیں۔ مزید فرمایا کہ مومن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے۔ باعمل مومنین کے لیے جنت کی صورت میں اللہ نے مہمانی تیار کر رکھی ہے، جبکہ فاسقوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ جب بھی جہنم سے نکلنا چاہیں گے انہیں واپس اسی آگ میں لٹا دیا جائے گا۔ آیت نمبر 24 میں فرمایا، جن لوگوں نے صبر و تحمل کو اپنا وتیرہ بنا لیا تو ہم نے انہیں لوگوں کے منصب امامت پر فائز کر دیا۔ محترم سامعین و ناظرین، اب یہاں سے سورہ احزاب کی مختصر تفسیر و تشریح کا آغاز ہو رہا ہے۔ سامعین محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کی تمام باطل قوتیں مجتمع ہو کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوئیں۔ حزب جماعت کو کہتے ہیں اور احزاب کے معنی ہیں جماعتیں، یعنی عہد رسالت میں مسلمانوں کے خلاف کفار اور مشرکین اور منافقین کی یہ اجتماعی لغار تھی، جسے بالآخر اللہ تعالیٰ نے اپنی تائید و نصرت سے ناکام و نامراد فرمایا، اور یہی واقعہ اس سورت کا مرکزی موضوع ہے۔ آیت نمبر 4 میں فرمایا کہ اللہ نے کسی شخص کے سینے میں دو دل نہیں بنائے، یعنی کفر اور ایمان، ہدایت اور گمراہی، حق و باطل ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اسی آیت میں فرمایا کہ کسی کے منہ بولے بیٹے حقیقی بیٹوں کے حکم میں نہیں ہیں، یہ لوگوں کی خود ساختہ باتیں ہیں۔ مزید فرمایا کہ لوگوں کو ان کے حقیقی باپوں کی طرف منسوب کر کے پکارو، اللہ کے نزدیک یہی بات مبنی بر انصاف ہے، اور اگر ان کے حقیقی باپوں کا پتہ نہ چلے تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ محترم سامعین، آیت نمبر 6 میں فرمایا کہ نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ نبی مومنوں کی جانوں کے مالک ہیں، اور نبی کی بیویاں مومنوں کی روحانی مائیں ہیں۔ آیت نمبر 8 سے بیان کیا کہ غزوہ احزاب، جسے غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، اس کے موقع پر کفار ہر جانب سے جمع ہو کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے۔ شدت غم سے مسلمانوں کی آنکھیں پتھرا گئیں اور کلیجے منہ کو آنے لگے، اور دلوں میں اللہ کی نصرت کے بارے میں طرح طرح کے گمان پیدا ہونے لگے۔ اس موقع پر اہل ایمان کی آزمائش کی گئی اور انہیں شدت سے جھنجھوڑ دیا گیا، یہاں تک کہ منافق اور جن کے دلوں میں شک کی بیماری تھی کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے جو وعدہ کر رکھا تھا وہ محض دھوکہ تھا۔ اس پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مومنو، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم پر کفار کے لشکر حملہ آور ہوئے تو ہم نے ان پر ایک آندھی اور ایسے غیبی لشکر بھیجے جنہیں تم نے نہیں دیکھا، اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ محترم سامعین، غزوہ خندق کے موقع پر کفار 1 ماہ تک مسلمانوں کا محاصرہ کیے رہے۔ ایک موقع پر مسلمانوں کے 3 نمازیں ظہر، عصر، مغرب بھی قضا ہوئیں۔ بالآخر طوفانی آندھی آئی، ان کے خیمے اکھڑ گئے، ان کی دیگیں الٹ گئیں، ان کے جانور رسیاں توڑوا کر بھاگنے لگے، اور ایسے عالم میں کہ بظاہر انہیں اپنی کامیابی کا یقین تھا، انہیں ناکام اور نامراد ہو کر واپس جانا پڑا۔ اسی کو نصرت الہی کہتے ہیں۔ سامعین محترم، آیت نمبر 21 میں فرمایا، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہو، نہایت عمدہ نمونہ ہے۔ اس صورت میں یہ بھی بتایا کہ جہاں منافق کفار کے باری لشکر کو دیکھ کر متزلزل ہو رہے تھے، وہاں مسلمانوں کے ایمان اور تسلیم و رضا میں اضافہ ہو رہا تھا۔ یہ تو وہی منظر ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ کر رکھا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کا فرمان سچ ہے۔ سامعین محترم، آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل ایمان میں ایسے مردان باوفا ہیں کہ جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے پر سچے ثابت ہوئے۔ ان میں سے کچھ شہید ہو کر
اپنی نظر پوری کر چکے اور کچھ اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 28 میں امہات المؤمنین ازواج مطہرات و طیبات رضی اللہ عنہن کو دعوت عظیمت دی گئی کہ اگر تم میں سے کسی کو دنیا کی زندگی کی زینت مطلوب ہو تو اسے اختیار کرنے کی اجازت ہے، اور اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دار آخرت مطلوب ہے تو یقین رکھو کہ اللہ نے اپنے نبی کی نیک شیار بیویوں کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اس میں کسی مومن کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی عارضی زیب و زینت اور راحتوں پر آخرت کی ابدی اور دائمی نعمتوں کو ترجیح دی۔ محترم سامعین، اللہ کی عطا کردہ توفیق سے 21ویں پارے کی مختصر تفسیر و تشریح مکمل ہو چکی ہے۔ بارگاہ رب ذوالجلال میں التجا ہے کہ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل مجھے اور آپ کو قرآن کی ان تعلیمات پر کما حق ہو عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔